پارٹی کے بعد ساحر بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ ساحر ایک طرف بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر آ ساہو، بی جان کے بلانے پر ساحر ان کے قریب ہوا تو وہ ورد ختم کر کے ساحر پر پھونکنے لگی۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا، بی جان نے پیار سے کہا تو ساحر نے اپنے ہونٹ ان کے ماتھے پر رکھے۔ اب میں چلتا ہوں بی جان۔ ارے اتنی جلدی؟ یہی رک جا میرے پاس ساہو، تجھے یاد نہیں ستاتی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے منہ بنا کر شکوہ کیا تو ساحر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ صرف آپ ہی تو ہیں بیوٹیفل لیڈی جسے ساحر خان یاد کرتا ہے، ورنہ یہ تو نہ جانے کتنی حسینوں کا خواب ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے ہی ان کے بارے میں سوچ لے۔ ساحر نے ایک آنکھ دبا کر کہا، بے حیا، کبھی تو سیدھی باتیں کیا کر۔ بی جان نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی باتوں کا مجھ معصوم کو کیا پتا بیوٹیفل لیڈی؟ ساحر کے منہ بنا کر کہنے پر بی جان ہنس دی۔ تیری بیوی آئے گی نا تو اس سے کہوں گی کہ تجھے سیدھا کر دے۔ بی جان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ساحر جی؟ ساحر نے انہیں اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ بیٹا تجھے یاد ہے کہ میری طرح تیری ایک نانی بھی تھی اور ایک ماموں بھی، کبھی تجھے ان کا خیال؟ پلیز بی جان، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے ان کا ذکر بھی مت کیا کریں، نفرت ہے مجھے اپنی ماں سے جڑے ہر رشتے سے۔ ساحر نے دانت پیس کر کہا، لیکن کیوں ساحر، وہ تو تجھ سے اتنی محبت۔ پلیز میری جان، مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز۔ ساحر نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ آخر کیوں ساحر اپنے ننیال والوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس بات کا تو انہیں اندازہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ساحر کو اور مہر کو ہمیشہ ان لوگوں سے دور ہی رکھا تھا۔ ساحر اپنی پوری زندگی میں مشکل سے 4 بار اپنی ننیال گیا ہوگا، لیکن یہ اتنی زیادہ بے رخی کی وجہ تو نہ تھی۔ آئی ایم سوری بی جان، مجھے غصے سے چلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن پلیز یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں۔ کچھ سوچ کر بی جان نے سامنے سر ہلایا تو ساحر مسکرا کر پھر سے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ بی جان مسکراتے ہوئے اس سے باتیں تو کر رہی تھی لیکن وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی، کیا آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ساحر اپنے ننیال سے اس قدر بدگمان ہو چکا تھا کہ ان کا ذکر بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اگلے دن ہی ہمدان نے ساحر کی منہاج افندی کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی اور اسی سلسلے میں ساحر اس وقت ہمدان کے ساتھ منہاج افندی کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں بچے، جو آج ہماری چوکھٹ کا رخ کر لیا تم نے؟ منہاج افندی نے ہونٹوں کے درمیان میں مہنگا سگار دباتے ہوئے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈیل کینسل کر دیں جو آپ نے شاہ انڈسٹریز کو دی اور وہ ڈیل ہماری کمپنی کو دیں۔ ساحر سیدھا مدعے کی بات پر آیا، بھائی ایسے کیسے کینسل کر دوں؟ شاہ انڈسٹریز نے منافع میں سے 20% دینے کا وعدہ کر کے ڈیل حاصل کی تھی۔ منہاج افندی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساحر نے اپنی بھویں اچکا کر اس شخص کو دیکھا، میں آپ کو 30% دوں گا، ساحر نے مغرور انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہمدان نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے اپنے دوست کو دیکھا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ آسانی سے تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ اگر میں نے یہ ڈیل تمہیں نہیں دی تو تم اس ڈیل کو ان کے قابل بھی نہیں چھوڑو گے۔ جیت کا نشہ جو ہے تمہیں ساحر خان، منہاج افندی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، اس لیے میں اپنے منافع کا سوچ کر ہی بات کروں گا، تمہیں اس ڈیل سے حاصل ہونے والے منافع کا 35% دینا ہوگا۔ ساحر نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا۔ ڈن۔ ساحر کے ایسا کہنے پر ہمدان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جہاں تک وہ اپنے دوست کو جانتا تھا اسے اپنی انا اور جیت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بچے، منہاج افندی کی بات پر ساحر کے ماتھے پر بل آئے۔ سچ کہوں تو میں ایک عیاش سا انسان ہوں، شباب اور شراب میں بہت زیادہ دلچسپی ہے مجھے۔ تم ان دونوں چیزوں میں سے ایک سے میری شام حسین بنا دو اور اس سے اگلے دن میں شاہ صاحب کو ڈیل سے انکار کر دوں گا، بشرط یہ کہ شباب بے انتہا حسین اور انچھوا ہو۔ دوسروں کا جھوٹا مال پسند نہیں منہاج افندی کو۔ منہاج افندی کی پوری بات سن کر صرف ساحر ہی نہیں بلکہ ہمدان جیسے پرامن انسان نے بھی غصے میں اپنی مٹھیاں کس لیں۔ انتہائی گھٹیا انسان ہو تم، جسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں۔ ہمدان کے ایسا کہنے پر وہ شخص قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ میری کمینگی سے ابھی تم لوگ واقف ہی کہاں ہو، منہاج افندی نے مہنگا سگار ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن تم اتنے امیر ہو، خود ہی پیسے کے دم سے کسی بھی لڑکی کو حاصل کر سکتے ہو، تو اس ڈیمانڈ کا مقصد؟ ساحر نے ذہن میں اٹھتا سوال داغا۔ صحیح کہا تم نے بچے، میں ایسا کر سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، لیکن بہت عرصے سے خواہش رہی کہ کوئی مجھے ایک حسین شام تحفے میں دے، اور بس تمہیں وہ خواہش ہی تو پوری کرنی ہے، منہاج نے خباثت سے کہا، اور ہمدان کے لیے ایک پل بھی وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کل تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں ساحر خان، سوچ سمجھ کر جواب دینا، ڈیل بری نہیں ہے، 35% منافع اور تمہاری طرف سے تحفے کے طور پر ایک حسین شام۔
افنڈی کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چل ساہو، ہمدان نے اسے جانے کا کہا تو ساحر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ کوئی انتہائی چیپ انسان ہے یہ، اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں آیا۔ ساہو جانے دے، یہ ڈیل ہاتھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس سے اچھی ڈیل حاصل کر لیں گے۔ ہمدان بولتا جا رہا تھا اور ساحر بس خاموشی سے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ تو سن رہا ہے ساہو؟ ہاں، ساحر نے ایک لفظی جواب دیا، لیکن اس کے دماغ میں موجود کبھی نہ ہارنے والا مغرور شخص ابھی بھی منہاج افنڈی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ کھانا دے کر گئی تھی جو حسنہ نے سحر کو اپنی باتوں میں لگا کر کھلایا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے تم نے پڑھائی کیسے کی حسنہ؟ سحر نے حیرت سے پوچھا، اور حسنہ کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ امی خود مجھے پڑھنے کے لیے اسکول بھیج دیتی تھیں، شاید انہیں لگا کہ ایک پڑھی لکھی طوائف بہتر ثابت ہوگی۔ حسنہ نے ہنستے ہوئے کہا تو سحر ہلکا سا مسکرا دی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے انٹر کروایا، لیکن جب میں نے مزید پڑھنے اور یہ غلیظ کام کرنے سے منع کیا تو مجھے یہاں پر قید کر دیا۔ حسنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے بھی میری اماں جی نے BA کروایا، وہ کہتی تھی کہ ساحر بہت پڑھا لکھا ہوگا اور اس کی بیوی بھی تو پڑھی لکھی ہی ہونی چاہیے نا۔ اپنی دادی کو یاد کرتے ہی سحر کی پلکیں نم ہو گئی تھی۔ سحر، تم اس شخص کو اپنا سب کچھ کیسے مان سکتی ہو جسے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ اچھا ہے یا برا، بلکہ اس کے نام کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ حسنہ نے دل میں آنے والے خدشات ظاہر کیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ مزید کچھ برا ہو، کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں، نکاح ہوا تھا ہمارا حسنہ، اور میری دادی کہتی ہیں کہ اس سے مضبوط کوئی بندھن نہیں۔ نکاح کے بول ایسے ہیں جن سے دو وجود نہیں، دو روحیں جڑا کرتی ہیں۔ سحر اپنی دادی کی سکھائی باتیں بولتی چلی گئی، اور اماں جی یہ بھی کہتی تھیں کہ سحر تو ہمیشہ سے صرف ساحر کا ہوتا ہے۔ سحر نم آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا ہنستی۔ پتہ ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب میری پھپھو نے میرے بابا سے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ان کے ساحر کی ہوگی، میرا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، ان کے نام سے ملا کر۔ ایسا کہتے ہوئے سحر کے چہرے پر گلال رنگ آیا تھا جسے حسنہ نے مسکرا کر دیکھا، لیکن پھر وہ شرمیلی سی مسکان غائب ہوئی اور سحر کی پلکیں پھر سے بھیگ گئیں۔ لیکن پتہ نہیں اب میں ان سے ملوں گی بھی نہیں، اور اگر مل بھی گئی تو شاید ان کے قابل بھی رہوں گی یا… حسنہ نے فوراً اپنا ہاتھ سحر کے ہونٹوں پہ رکھا۔ تم اس سے ضرور ملو گی سحر، انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، وہ تم دونوں کو ضرور ملائے گا، کیونکہ تم دونوں کا تعلق جسموں کا نہیں روحوں کا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسنہ کی بات پر سحر مسکرا دی، اسے بھی اپنے خدا پر یقین تھا کہ وہ اسے صحیح سلامت اس کے محرم کے پاس ضرور بھیج دے گا۔ دیر رات ہو چکی تھی، لیکن ساحر اپنے آفس میں بیٹھا منہاج افنڈی اور اس کے آفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے منافع کا 35% افنڈی کو دینا اسے بھاری نہیں لگ رہا تھا، لیکن جو ڈیمانڈ اس نے معصوم لڑکی کی تھی اس پر آ کر ساحر ٹھٹک رہا تھا۔ لیکن وہ کانٹریکٹ نہ ملنے کا مطلب تھا ہار، جو ساحر خان کی انا کو گوارا ہی نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر ساحر کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں مونڈ لیں۔ سر، آپ کی کافی؟ نعمان کی آواز پر ساحر نے آنکھیں کھول کر اپنے PA اور سب سے خاص امپلائی کو دیکھا۔ رکھو، ساحر نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ رات کافی ہو چکی ہے سر، آپ گھر نہیں جانا؟ نعمان نے کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو ساحر نے انکار میں سر ہلا دیا، پھر اچانک کچھ خیال آنے پر اسے روکا۔ بات سنو۔ جی سر، نعمان نے فوراً پلٹ کر پوچھا۔ ساحر نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے تم میری کچھ مدد کر سکو۔ ساحر کو اپنی گفتگو میں اٹکا دیکھ نعمان حیران ہوا۔ جی سر، آپ بس حکم کریں، میں کچھ بھی کروں گا۔ نعمان کی بات پر ساحر کچھ دیر سوچ میں رہا اور پھر گہرا سانس لے کر بولا، مجھے ایک لڑکی چاہیے، جوان اور خوبصورت۔ جو… ساحر ایک پل کے لیے رکا۔ اس میں ہزار برائیاں سہی، لیکن ایسا کام کرنے کا اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، نہ کیا تھا۔ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے بھی کبھی اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی حد پار نہیں کی تھی جو پیسوں کے بدلے کسی کے ساتھ ایک رات گزارے۔ ساحر کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلے تو نعمان کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں تو ایسی لڑکیاں کافی مل جائیں گی سر، بس صحیح جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ساحر نے اپنے والیٹ میں سے 5,000 ہزار کے کافی سارے نوٹ نکال کر نعمان کے سامنے رکھے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح جگہ کا؟ ساحر نے صحیح پر زور دیا تھا۔ جی سر، بالکل پتہ ہے، آپ جیسی چاہیں گے ویسی آپ کو مل جائے گی، نعمان نے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ساحر نے کچھ دیر سوچا۔ مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان ٹچ بھی ہو، ساحر نے ہلکے سے کہا۔ اس قسم کی گفتگو کرنا اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ پھر تو گلناز بائی کام آئیں گی سر، ہر عمر کی ان ٹچ اور خوبصورت لڑکی مل جائے گی اس سے، بس آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے کے لیے چاہیے۔ ساحر نے اب سے اپنی بھوری نگاہوں سے گھورا۔ بس ایک رات۔
ٹھیک ہے سر، آپ بتائیں کب جانا ہے، میں وہاں لے جاؤں گا آپ کو اور آپ کی پسند کی لڑکی لے آئیں گے۔ ساحر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سنو، ساحر نے اسے جاتے جاتے روکا تو نعمان نے مڑ کر ساحر کو دیکھا۔ کسی سے بھی اس بارے میں ذکر مت کرنا اور حمدان سے تو بالکل بھی نہیں۔ جی سر، نعمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور ساحر اپنے موبائل نکال کر منہاج افندی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ کام حمدان سے چھپ کر کرے گا، کیونکہ اگر حمدان کو پتہ لگ جاتا تو وہ ساحر کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیتا۔ ہیلو منہاج افندی، ساحر نے اسے کال کر کے پوچھا۔ ہاں بولو بچے، کیا سوچا پھر؟ منہاج کی آواز شوخی سے بھرپور آواز سن کر ساحر نے اپنے دانت کچکچائے۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم بتاؤ وہ کب چاہیے تمہیں؟ ساحر نے جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہا۔ دعوت تمہاری ہے بچے، جب تم بلا لو، منہاج افندی نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کل ہی تمہاری مانگ پوری کروں گا، لیکن ایسی غلاظت مجھے اپنے گھر پسند نہیں، اس لیے تم بتاؤ کہ کہاں لاؤں اسے؟ ساحر نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرے فارم ہاؤس پر لے آنا، میں تمہیں پتہ بھیجتا ہوں۔ ساحر فون بند کرنے لگا تو اس کے کانوں سے منہاج کی آواز ٹکرائی۔ لیکن یاد ہے نا، تحفہ مجھے بے انتہا حسین اور انچھوا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو بات سے مکرنا بہت پسند کرتا ہوں میں۔ افندی کی بات سن کر ساحر نے جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ کیا ہوا نجو، پریشان کیوں ہو بھائی؟ اب تو پیسوں کا مسئلہ بھی نہیں رہا، فرحاد نے اپنی بیوی نجمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے فرحاد تمہیں سحر کو اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آئے، لیکن اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ میں نے اسے نمبر دے کر بھیجا تھا کہ شوہر کی اجازت سے مجھ سے بات کر لیا کرے، نجمہ نے پریشانی سے کہا، جبکہ سحر کے ذکر پر ہی فرحاد کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ارے اب اسے کہاں ہم یاد ہوں گے، اتنا امیر شوہر ہے اس کا، رانی بنا کر رکھا ہوگا اس نے اسے۔ تم بس اپنی بیٹی کی شادی پر دھیان دو، دوسروں کا مت سوچو، فرحاد نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اتنے عرصے سے وہ جھوٹ ہی تو بول رہا تھا کہ وہ سحر کو اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آیا ہے، حالانکہ سچ یہ تھا کہ وہ اس معصوم کو ایک کوٹھے پر بیچ آیا تھا۔ نہیں فرحاد، میرا دل نہیں مانتا کہ سحر اس طرح سے بدل سکتی ہے، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایک بار اس سے بات کر لوں تو سکون آ جائے۔ اماں جی سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ ان کی پوتی کا خیال رکھوں گی، نجمہ نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ہاں تو اپنا وعدہ پورا کر تو لیا ہے اور اس کو پہنچا تو دیا ہے اس کے شوہر کے پاس، بڑا خوش ہوا تھا اس کا شوہر اسے دیکھ کر، تو اس کی فکر چھوڑ اور اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر، بس کچھ دن ہی بچے ہیں۔ نجمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے فرحاد، اتنے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا تو نے؟ آرام سے سارا جہیز بھی بن گیا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی؟ نجمہ کے سوال پر فرحاد کافی زیادہ گھبرا گیا۔ وہ میرے ایک دوست نے دیے، اللہ بھلا کرے اس کا، کافی بڑا کاروبار ہے اس کا، تو اس نے کہا کہ لے جاؤ پیسے اور شادی کر لو بچی کی، پھر آرام سے آہستہ آہستہ لوٹا دینا۔ نجمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ بھلا کرے اس کا، اور اب بس دعا ہے کہ ہماری بیٹی بہت خوش رہے اپنے گھر میں، اس کے سکھ کی ہر چیز بھیج رہے ہیں، بس اسے کبھی کوئی تنگی نہ ہو۔ فرحاد نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کی بیٹی کو بیچ کر اپنی بیٹی کی خوشیاں خرید کر اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ ساحر کیفے میں حمدان کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا اور حمدان اس کی کسی بات پر کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ یار ساحر، یاد ہے تجھے جب نئی نئی 3 ایڈیٹس دے کر ہم نے وہ سڑیل میتھ کے پروفیسر جواد صاحب کو پرنسپل کے پاس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ پرنسپل صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ حمدان کے یاد کروانے پر ساحر مسکرایا۔ ہاں، اور جب سر کے پوچھنے پر تو نے بعد میں یہ کہا کہ بلایا کہاں سر، میں نے تو کہا تھا کہ یاد کر رہے ہیں، پھر یاد ہے کیا ہوا تھا؟ ساحر نے دلچسپی سے کہا، لیکن حمدان کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ حمدان نے انجان بننے کی کوشش کی۔ سر نے کالج کی اسمبلی میں لڑکے لڑکیوں کے سامنے تیری پشت پر ڈنڈا سرجن کیا تھا، ساحر نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ وہ منظر یاد کر کے حمدان کا منہ بنا۔ ہاں، اور اس کے بعد تو یہ سارا انجوائمنٹ چھوڑ کر امریکہ پڑھنے دفع ہو گیا تھا، حمدان نے منہ بنا کر کہا۔ ساحر کے امریکہ 4 سال گزارنے پر وہ آج تک افسردہ تھا، شاید اسی لیے آج میں تیرا باس ہوں اور تو میرا امپلائی۔ ساحر کے شرارت سے کہنے پر حمدان نے اپنی ناک چڑھائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ساحر کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، ساحر نے کال پک کر کے کہا۔ سر میں آفس میں ہوں، آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا نا کہ شام میں گلناز پئی؟ ہاں یاد ہے مجھے، میں آ رہا ہوں کچھ دیر میں، انتظار کرو، ساحر نے حمدان کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جی سر، ساحر نے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ حمدان نے ماتھے پر بل لا کر پوچھا۔ نعمان، اس کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ پر جانا تھا، مجھے اسی کے لیے آفس بلا رہا تھا، ساحر نے بہانہ بنایا۔ ہاں یار، آج تو مجھے بھی ایک کلائنٹ سے بھی ملنا تھا، چل میں اس سے ملنے چلا جاتا ہوں اور تو نعمان کے ساتھ چلا جا۔ ساحر نے اس بات میں سر ہلایا اور کافی پینے لگا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ حمدان کو اپنی نیت سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ عورتوں کے معاملے میں ہمدان بہت غیرت مند انسان تھا، وہ یہ سب گوارا نہیں کرتا۔ سحر تم فکر مت کرو، انشاءاللہ دیکھنا تم جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی۔ حسنہ نے سحر کو پھر سے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، پتہ نہیں حسنہ یہاں رہنے کے بعد وہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ اگر انہوں نے مجھے گھٹیا سمجھا تو۔ نئے خدشات دل میں آنے پر سحر رونے لگی تھی۔ کیوں بھلا قبول کیوں نہیں کرے گا تمہیں؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی پیاری لڑکی اس کے نصیب میں لکھی ہے۔ حسنہ نے مسکرا کر کہا، لیکن میں اس قید سے رہائی کیسے پاؤں؟ میں یہاں سے کیسے ان کے پاس جاؤں گی؟ سحر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ ضرور کوئی وسیلہ بنا دیں گے۔ حسنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر اس کی کمر کو سہلانے لگی۔ تم دعا کرنا حسنہ، میرے لیے بہت دعا کرنا کہ اللہ میرے مان کی حفاظت کریں۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ سحر کے رو کے کہنے پر حسنہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو سحر، حسنہ نے نرمی سے کہا اور پھر اس کی کمر سہلانے لگی، جبکہ خود کو کسی کے قریب محسوس کر کے سحر کا ڈر کم ہوا تھا، لیکن دل تھا جو بہت کچھ غلط ہونے کے اندیشے دے رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ساحر نعمان کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے کراچی کی سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ تو کہاں چلنا ہے؟ ساحر نے ڈرائیونگ پر دھیان دیتے ہوئے پوچھا۔ جس قسم کی آپ کو لڑکی چاہیے سر، ویسی لڑکی تو ہمیں گلناز بائی کے کوٹھے سے مل جائے گی، نعمان نے دلچسپی سے کہا۔ چلو پھر وہاں پر، ساحر نے عام سی انداز میں کہا اور تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ گلناز بائی کے کوٹھے پر پہنچ چکے تھے۔ ارے کیسا ہے نعمان، اور آج یہ کسے ساتھ لے آیا؟ گلناز بائی نے ساحر کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ہلکی نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس بے انتہا خوبرو لگ رہا تھا۔ یہ میرے باس ہیں گلناز بائی، اور میں انہی کے کام کے لیے یہاں آیا ہوں، نعمان نے ایک آنکھ دبا کر معنی خیزی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر گلناز بائی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ تو بتائیں صاحب، کس قسم کی لڑکی چاہیے آپ کو؟ گلناز بائی نے ایک ادا سے پوچھا، جبکہ ساحر کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے یہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ خوبصورت ہو، کم عمر اور پاکیزہ ہو۔ ساحر کی خاموشی دیکھ کر نعمان نے ڈیمانڈ بتائی تو گلناز بائی کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایک لڑکی ہے تو صحیح اور خوبصورت بھی بہت ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ لگے گی، گلناز بائی نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ تم بس قیمت بولو، ساحر نے ان سے اسے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ 50 لاکھ، صرف ایک رات کا۔ مل جائے گا، تم لڑکی دکھاؤ، اگر پسند آئی تو اسے لے جانے سے پہلے پیسے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ساحر کی بات سن کر گلناز بائی کا منہ حیرت اور خوشی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مہتاب جا، نینا بائی کو تیار کر کے لائے، آج اس کی قسمت جاگی ہے، گلناز بائی نے منہ میں پان رکھتے ہوئے کہا، اور ساحر اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر قریب بیٹھی سحر اور حسنہ چونک کر کھڑی ہوئی تھیں۔ مہتاب مسکراتے ہوئے 4 لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور سحر کے قریب آئی، جو حسنہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ نینا بائی، تمہارے تو نصیب کھل گئے ہیں قسم سے، کہیں کا شہزادہ آیا ہے تمہیں اپنی شہزادی بنانے، دیکھو گی تو دل ہار جاؤ گی، مہتاب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن اس کی بات سن کر سحر سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں پہنوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، سحر نے سہم کر روتے ہوئے کہا، جبکہ مہتاب کی بات سن کر حسنہ اس کے سامنے آئی تھی۔ خبردار، سحر کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہتاب نے سامنے کھڑی حسنہ کو دیکھا جو سحر کی ڈھال بنی وہاں کھڑی تھی۔ تم اس معاملے میں مت پڑو حسنہ بائی، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ مہتاب نے حسنہ کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور آگے بڑھ کر سحر کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ کیا کہا تو نے؟ پھر سے بول۔ میں نہیں جاؤں گی، سحر کے ایسا کہنے پر مہتاب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ حسنہ نے آگے بڑھنا چاہا تو 2 عورتوں نے اسے دبوچ لیا۔ چھوڑو اسے مہتاب، حسنہ جھٹپٹاتے ہوئے گھبرائی، لیکن مہتاب نے اسے نظر انداز کیا۔ تو نے ہماری نرمی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تجھے کیا لگا ہم تجھے پھولوں پر بٹھا کر رکھنے کے لیے یہاں لائے ہیں؟ اب شرافت سے چل، ورنہ وہ حال کروں گی نہ تیرا کہ تجھے اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ مہتاب نے سحر کو بالوں سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں بیوی ہوں کسی کی، میرا وجود ان کی امانت ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، سحر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی التجا کا مہتاب پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس کر تیرا ڈرامہ اور شرافت سے تیار ہو جا، مہتاب نے سحر کو زمین پر پٹک کر کہا، لیکن سحر متواتر انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، مہتاب نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ساتھ آئی لڑکی کو کہا، بہت ڈھیٹ ہڈی ہے یہ، آپا کو بلا کر لاؤ، اب وہی دماغ سیدھا کریں گے اس کا۔ مہتاب نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی فوراً وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی گلناز کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے مہتاب، تجھ سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی؟ وہاں مہمانوں کے بیچ سے اٹھ کر آنا پڑا ہے مجھے،
गुलनाज वहां आते ही मेहताब को झिड़कने लगी। ये मान ही नहीं रही आपा, इसको झड़पड़ाते हुए तो वो वहां लेकर नहीं जा सकती ना। मेहताब के बताने पर गुलनाज ने सहर को घूरा, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी। ज्यादा ड्रामा मत कर लड़की, शराफत से चल वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। गुलनाज ने दांत पीस कर कहा, लेकिन अपने दिल में उठने वाले खौफ को दबाते हुए सहर ने फिर से इनकार में सर हिलाया। आप चाहे तो मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। सहर ने बहादुरी का मुजाहरा किया और इसकी आंखों में पुख्ता अज़म देखकर गुलनाज ने गहरा सांस लिया। ठीक है, मत जा तो नहीं जाएगी तो ना सही, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा ना। मेहताब हुस्ना को तैयार कर ये जाएगी वहां। हुस्ना का जिक्र सुनकर सहर का दिल बंद हुआ। वो तो बहुत ज्यादा छोटी थी, अभी बच्ची थी, तो इस पर इतना बड़ा जुल्म क्यों। नहीं, मैं हुस्ना को नहीं जाने दूंगी। सहर ने आगे बढ़कर कहा। नहीं सहर, अगर ये मुझे भेजना चाहती हैं तो ठीक है, मैं तो यहीं का गंध हूँ, लेकिन तुम नहीं हो सहर, तुम बहुत पाकीज़ा हो। हुस्ना ने नम आंखों से कहा और फिर गुलनाज को देखा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ गुलनाज भाई। हुस्ना के लहजे में बहुत ज्यादा नफरत थी। नहीं हुस्ना नहीं जाएगी, प्लीज आप ऐसा नहीं करें, वो बेटी है आपकी, आप छोड़ दें हमें। सहर ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, लेकिन गुलनाज भाई को कहाँ ऐसी इल्तिजाओं की परवाह थी। वो तो खौफे खुदा भुलाए बैठे पैसों की पुजारन बन चुकी थी। तुझे क्या लगता है, तूने कहा और हमने तेरी बात मान ली। अगर नहीं गई तो हुस्ना बाई जाएगी, इसलिए इसे वहां जाने से तू नहीं बचा सकती। तो शराफत से तैयार होकर बिल्कुल खामोशी से इन लोगों के साथ जाएगी। और अगर थोड़ी सी भी चूं चढ़ां की ना तो तेरी जगह हुस्ना को भिजवा दूंगी वहां पर। अनछुई तो ये भी है। गुलनाज ने आगे बढ़कर हुस्ना का गाल सहलाते हुए कहा, जो नफरत से इन्हें देख रही थी। सहर वहां खड़ी जारो की तार रोने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब हार चुकी है। मैं जाऊंगी, लेकिन आप हुस्ना को कुछ मत करना। नहीं सहर नहीं, हुस्ना चिल्लाई, लेकिन वो दोनों लड़कियां इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे वहां से ले गईं। गुलनाज ने मुस्कुराकर सहर को देखा, फिर मेहताब को सहर की तरफ इशारा करके बाहर चली गई। चल ये पहन कर आ। मेहताब ने लाया हुआ जोड़ा सहर की तरफ बढ़ाया, तो सहर इसे लेकर साथ मौजूद वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो तीनों औरतें सहर को सजाने में कामयाब हुई थीं, और ये सारा वक्त सहर खामोशी से बुत बनी आंसू बहाती रही। उफ, देख क्या रूप आया है एक रात की दुल्हन को। मेहताब की बात पर सहर का दिल किया कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। फिर मेहताब ने सहर का बाजू पकड़ा और दालान में बैठे साहिर के सामने लाई। लो शहरी बाबू, आ गई आपकी लड़की। गुलनाज बाई की आवाज पर साहिर ने नजरें उठाकर इस हुस्न की मूरत को देखा, जो लाल कामदार शलवार कमीज में मलबूस, कानों में झुमके पहने और लंबे बालों की चोटी के गिर्द मोतिये के फूलों की लड़ी को लपेटे इसके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। नफासत से किए मेकअप और नाजुक कलाइयों में पहने गजरों ने इसके हुस्न को चार चांद लगाए थे। तो क्या कहते हो बाबू, पसंद आई है आपको हमारी नैना बाई। गुलनाज बाई के सवाल ने साहिर को होश की दुनिया में वापस लाया, तो एक आखिरी निगाह हसीन लड़की पर डालते हुए साहिर ने अपने हाथ नुमान की तरफ बढ़ाया, जिसने एक चेक बुक साहिर के साथ हाथ पर रखी। ये रही आपकी कीमत, और लड़की भी आपको सुबह वापस मिल जाएगी। साहिर ने 50 लाख का चेक गुलनाज बाई की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, कोई मसला नहीं है, ले जाओ इसे आप। आज के लिए ये आपकी हुई। सहर का दिल किया कि वो इन सबको चिल्ला चिल्ला कर बताए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ फिर इसकी जगह पर छोटी सी हुस्ना होती। साहिर ने आगे बढ़कर इस लड़की का हाथ थामा और इसे अपने साथ लाकर गाड़ी की पिछली सीट पर पटका। न जाने क्यों इस लड़की का इस घटिया जगह से वाबस्ता होना साहिर को गुस्सा दिला रहा था। सारा रास्ता ड्राइव करते साहिर की नजर बैक वे मिरर से सहर पर पड़ रही थी, जो नजरें झुकाए एक बुत बनी बैठी थी। इस बेचारी को तो इसके हालात पत्थर का बना चुके थे। कहाँ अम्मा जी ने कभी एक गलीज निगाह इसके वजूद पर नहीं पड़ने दी थी, और कहाँ आज वो सजा कर किसी को बेच दी गई थी। होश तो शहर को तब आया जब गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी, और इसी मगरूर से लड़के ने इसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और इसे अपने साथ मनहाज के घर में ले आया। अरे वाह, आ गई तुम बच्चे, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मनहाज की शोख आवाज पर साहिर ने सहर को इसके सामने किया। ये रही तुम्हारी लड़की। सहर को देखते ही मनहाज की आंखों में चमक आई और वो आगे बढ़कर सहर के बहुत करीब खड़ा हुआ, लेकिन सहर अभी भी बुत बनी खड़ी थी, जैसे इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका हो। वाह बच्चे, क्या बात है, ऐसी तो आज तक नसीब नहीं हुई। मनहाज ने इस कांच की गुड़िया का चेहरा सहलाया, तो इसका तपता लम्स महसूस करके सहर होश की दुनिया में वापस आई और तड़प कर इससे दूर हुई। मुझे जाना है यहाँ से, ये पहले अल्फाज थे जो तब से सहर ने बोले थे। क्या कह रही हो तुम। साहिर की आवाज पर सहर इसकी तरफ मुड़ी और जल्दी से इसके करीब आई। मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे जाना है। सहर रुकी नहीं थी, बल्कि दरवाजे की तरफ चल दी।
साहिर हैरत से इस पागल लड़की को देख रहा था जो खामोशी से यहाँ आई थी और अब तमाशा लगा रही थी। मुझे अब यही लड़की चाहिए बच्चे, वरना डील भूल जाओ। मिनहाज ने सहर को देखा जो दरवाजे में मौजूद गार्ड्स से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि साहिर ने ये सवालिया नजरों से नुमान को देखा। ये ड्रामे होते हैं इन औरतों के सर, ताकि कीमत बढ़ जाए। नुमान की बात पर साहिर ने गहरा सांस लिया और फिर इस लड़की के पास जाकर इसका बाजू दबोच कर इसे अपनी तरफ खींचा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? इसके सवाल पे सहर रोने लगी। मैं ऐसी लड़की नहीं, प्लीज आप मुझे जाने दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सहर की बात पर साहिर के माथे पर बल पड़ गए। अगर इस किस्म की लड़की नहीं तो यहाँ क्या कर रही हो? मेरे सामने सज कर अपनी कीमत लगवाने क्यों आई थी? इससे पहले कि सहर कुछ कहती वो फिर से बोला, खूब जानता हूँ तुम जैसियों के ड्रामे, ये सब मजीद पैसा हासिल करने के तरीके हैं। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अफंडी के सामने कोई तमाशा किया ना तो बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। सहर ने दांत पीसते हुए कहा। सहर को जब लगा कि वो नहीं मानेगा तो वो यहाँ वहां देखती भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन कुछ देर में ही वो एक मुलाजिम की गिरफ्त में थी जिसने इसे लाकर साहिर के सामने फेंका था। क्या तमाशा है ये लड़की? साहिर ने इसे कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए धाड़ा, और तभी पहली बार सहर ने अपने काजल से सजी बेइंतहा हसीन आंखें उठाकर इस जालिम को देखा था। मैं बीवी हूँ किसी की, मैं वहां जानबूझकर नहीं गई, आप मुझे जाने दें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सहर ने इसे देखकर रोते हुए कहा, और इन आंसुओं से तर कातिलाना आंखें साहिर को पत्थर का कर चुकी थीं। फिर खुद को बेखुद होता देख साहिर ने इसे झटके से छोड़ा। तुम घटिया जगह से आई एक घटिया लड़की हो, समझी? तुम किसी की इज्जत हो ही नहीं सकती, इस काबिल ही नहीं तुम। साहिर मिनहाज की तरफ मुड़ा। जो मर्जी करो इसके साथ, मेरी बला से, मुझे बस कल का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए। इतना कहकर साहिर वहां से जाने लगा तो लड़की इसकी तरफ लपकी। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं बीवी हूँ किसी की, अमानत हूँ किसी की, मेरी आबरू का सौदा मत करो। सहर इस संगदिल शख्स के सामने हाथ जोड़ते रोते हुए दुहाइयां कर रही थी, जो इसे हकारत से देख रहा था। जहां से तुम आई हो ना लड़की, वहां की औरतों की जुबान पर बीवी, अमानत और आबरू जैसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। साहर ने इसके सजे हुए सरापे को सरता पा देखा। बस आज एक रात की बात है, तुम मेरे इस साथी का दिल बहला दो, मेरा बिजनेस में फायदा हो जाएगा और मैं मतलूबा रकम से 5 लाख ज्यादा देकर तुम्हें खुश कर दूंगा। इस आदमी ने इसकी इज्जत की नई कीमत लगाई तो वो अब की बार रोते हुए इसके पैरों में गिरी थी। नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, जाने दो मुझे अपने घर। सहर फूट फूट कर रोती इसके महंगे जूतों को थाम कर कह रही थी, लेकिन इसे रहम नहीं आया। इसने सख्ती से इसकी नाजुक कलाई थाम कर इसे खड़ा किया। कोठे से आई लड़कियों का कोई घर नहीं होता, ना ही वो किसी की इज्जत होती है। अपनी औकात को समझो लड़की, वो कमरा है तुम्हारी असली औकात। इतना कहकर साहिर ने झटके से इसे अपने साथी की तरफ फेंका, जो खबीस मुस्कान के साथ इसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। मत करो ऐसा, मैं अमानत हूँ अपने शोहर की, खुदा के लिए मत करो ऐसा, तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता। वो अभी भी रोते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन इसकी आहो पुकार का इस संग दिल पर कोई असर नहीं हुआ। काश वो जानता कि जिस लड़की को मफाद के लिए इसने अपने साथी की आगोश में भेजा था वो किसी और की नहीं, इसकी खुद की अमानत थी। ये कुदरत का इससे अनदेखा इंतकाम था कि जिसकी आबरू को नीलाम करके वो तमाशा बना रहा था, वो इसकी अपनी इज्जत थी। इस लड़की को छोड़कर साहिर वापस अपनी गाड़ी के पास आया, जहां नुमान इसका इंतजार कर रहा था। तुम यहीं रुकना और सुबह इस लड़की को वहीं छोड़ आना जहां से वो आई है। नुमान ने इस बात में सर हिलाया तो साहिर खामोशी से गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी और गाड़ी चलाते हुए साहिर इसी कश्मकश में था कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं, वो लड़की बस ज्यादा पैसे की खातिर तमाशा कर रही थी। जो वो करने जा रही है वो इसका काम है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे की खातिर किसी के भी सामने बिछ जाने वाले। साहर ने अपने आप को तसल्ली दी और खामोशी से ड्राइव करने लगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, किसी की बीवी हूं मैं, अमानत हूं किसी की, मेरी आबरू को यूं नीलाम मत करो। इसे इस लड़की के अल्फाज याद आए जिन्हें साहिर ने अपने ज़हन से झटकना चाहा, लेकिन न जाने क्यों वो चाहकर भी इसे अपने ज़हन से नहीं हटा पा रहा था। साहिर की नज़र बैकवेव मिरर पर पड़ी तो इसे अपने पीछे एक ट्रक आता दिखाई दिया, जो शायद रास्ता चाहता था। इसे रास्ता देने के लिए साहिर ने सामने देखा तो वही सुर्ख लिबास वाली लड़की इसे सड़क के बीचों बीच नम कातिलाना आंखों के साथ खड़ी नजर आई। बगैर सोचे समझे साहिर ने ब्रेक पर पैर पांव रखकर अचानक ही गाड़ी को रोक दिया, लेकिन इसके पीछे मौजूद ट्रक इतनी अचानक ब्रेक नहीं लगा सका और बुरी तरह से साहिर की गाड़ी से टकरा गया। इतनी ताकत से वो ट्रक में लगने की वजह से साहिर की गाड़ी उलटकर जमीन पर गिरी और बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। साहिर को अपने जिस्म का हर टुकड़ा टूटता हुआ महसूस हो रहा था और सर तो बहुत बुरी तरह से घूम रहा था। अपने जिस्म में उठने वाली तकलीफों के जेरे असर साहिर होश की दुनिया से बेखबर हो गया।
اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔